اسماعیل علیہ السلام ان کی غیر موجودگی میں ان کے والد ابراہیم علیہ السلام آئے تھے اور پوچھا تھا بہو سے کہ کیسا گزر بسر کیسا، تو اس نے کہا کہ کیا بتائیں، بہت تنگی ہے، گھر میں یہ ہے یہ ہے یہ ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اچھا آئے نا میرا اسماعیل، تو اسماعیل سے کہنا کہ غیر رطبۃ بابک، دروازے کی چوکھٹ بدل لیں۔ وہاں یہ آتا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام شکار کر کے مکہ مکرمہ میں اپنے گھر میں جو ہی داخل ہوئے، انہوں نے بیوی سے کہا کوئی مرد آیا ہے یہاں، اس نے کہا مجھے لگتا ہے کوئی آدمی آیا ہے، کون آیا ہے؟ تو انہوں نے پھر حلیہ بیان کیا ان کو، وہ تو میرے والد ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے تھے۔ تو انہوں نے کچھ فرمایا تو نہیں، ان کے یہ فرما رہے تھے میں نے یہ کہا، انہوں نے یہ کہا۔ انہوں نے کہا یہ تو حکم دے گئے ہیں کہ فارغ کرو ایسی بیوی کو جو اللہ کا شکر ادا نہیں کرتی اور شکایت کرتی ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، پھر یہ گھر نہیں تھے۔ بخاری شریف میں آیا دوبارہ بھی یہ واقعہ پیش آیا اور فرمایا کہ اسماعیل آئے تو اسے کہنا ثبت رطبۃ بابک۔ انہوں نے پوچھا بہو سے، اسے کہا اللہ کا شکر ہے، گوشت ہے، یہ چیزیں ہے، پھر بٹھایا۔ پھر صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے کوئی چیز پیش کی اور کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے میری دادی کے سامنے انہوں نے رکھی اور کہا آپ دعا فرما دیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ مکہ والوں کو برکت دے، کاش میری دادی کچھ اور بھی رکھ دیتی تو اللہ مکہ والوں کو بہت برکتیں دے دیتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت سے یہ روایت بیان کی، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو جو بتا رہے ہیں کہ اسماعیل بغیر دیکھے سنے خبر کے علیہ السلام کہنے لگے یہاں کوئی مرد آیا ہے، یہ کیا ہے؟ حواس ہیں، اندر جب آدمی کی روشنی ہوتی ہے نا تو پھر باہر سے روشنی کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جیسے بلی کی آنکھیں ہوتی ہیں نا، یہ اندر حواس سے باطنہ جن لوگوں کے اللہ کی اطاعت، عبادت اور خاص طور پہ گناہوں سے بچنے کی وجہ سے اندر کی طاقتیں بیدار ہوتی ہیں، وہ بغیر کانوں کے بھی سن لیتے ہیں اور بغیر آنکھوں کے بھی دیکھ لیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ اللہ مکہ والوں کو پھلوں سے رزق دے، اس سے ہمیشہ مکہ جا کے گوشت اور یہ کھانا چاہیے، یہ پھل کھانے چاہیے، روٹی ووٹی چھوڑ دے، ہمیشہ پھل کھائے، زیادہ سے زیادہ پھل کھائے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے مکہ والوں کے لیے پھل مانگے تھے تو اللہ نے اس میں برکت دی ہے نا، تو برکت والی چیز کیوں نہ کھائے، جہاں تک ہو سکے باقی چیزیں چھوڑ کے ہمیشہ پھل کھانے چاہیے مکہ مکرمہ۔